ہوں ہاں، جو ہم شروع میں دعا پڑھتے ہیں یہ آپ مجھے پڑھا رہی ہوتی ہیں اور میں پیچھے آپ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ویسے اب زبانی بھی آ گئی ہے دعا، تو اگر میں خود پڑھ لیا کروں ہاں ہاں تو بالکل ایسے ٹھیک ہے، یا پھر آپ بالکل مجھے پڑھ خود سکتی ہیں آپ. پڑھا میں تو رہی اس لیے ہوتی ہیں؟ پڑھا رہی تھی کہ اکثر نہیں آتی نا لوگوں کو، تو پھر میں پڑھا رہی ہوتی ہوں. تو آپ پڑھ لیا کریں بالکل، نیکسٹ ٹائم مجھے یاد دلائے گا، بلکہ ہاں ہم جی، آپ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے ہاں میں پڑھ لوں گی، تاکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر آپ مجھے ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے انشاءاللہ. آج ہم پڑھنے والے جی ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد مکروا جی، مکرہم وعند اللہ مکرہم. یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہے ان کی سب چالیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور اگرچہ تھیں ان کی چالیں ایسی کہ ہل جائیں ان سے پہاڑ. اچھا، اب یہ نا سورت کا تقریباً آخری حصہ چل رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ عبرت آموز نصیحتیں ہیں جو ان لوگوں کا انجام بیان کرتی ہیں جو سورت میں دیے گئے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں. وہ جو ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کو اندھیرے سے نہیں نکالتے بلکہ دین میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، وہ جو اپنے رسولوں اور مبلغین کے منہوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا انجام دوسرے لوگوں کی کہانیوں میں دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے باز نہیں آتے. یہ سب ہم نے پڑھا نا سورت میں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ان کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے. اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں. وقد مکروا مکرہم. چالوں کے لیے جو یہاں لفظ ہے نا وہ ہے مکر. مکر کا لفظ استعمال ہو، اور اسی سے ہم جو ہے نا اردو میں بھی کہتے ہیں نا مکار، بلکہ مکر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مکر کا لفظ جو ہے میم کاف رے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خشک اور سخت زمین کو پانی دینا. ایسے ہی مکر کا ایک اور مطلب ہوتا ہے درخت کا سیدھا اور مضبوط تنا. کسی سخت اور خشک زمین کو پانی دے کر آباد کرنا، یہ بھی اس کا مطلب ہے. اور اگر کوئی کسی سخت اور خشک زمین کو پانی دے رہا ہوتا ہے تو وہ بے مقصد تو نہیں دے رہا ہوتا نا، اس کے پیچھے تو پورا پلان ہوتا ہے. ایسے درخت کا تنا سیدھا اور مضبوط تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کسی باقاعدہ پلاننگ سے پانی نہ دیا جائے اور شروع میں اس کو سہارا نہ دیا جائے، ورنہ وہ درخت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا تنا سیدھا نہیں رہتا بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. یوں مکر کا ایک اور معنی بنتا ہے پلان کرنا، چال چلنا، منصوبہ بندی کرنا، اسکیم کے تحت کام کرنا. پہاڑوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے پہاڑوں کے ہلنے کے لیے، وہ ہے لتزولا. تزولا کا لفظ نکلا ہے زولا سے، زوال سے. ٹھیک ہے. اور زول کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا غائب ہو جانا، تباہ ہو کے ختم ہو جانا. صحیح. اب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے ان ظالم لوگوں کی جو خود تو کسی کے اندھیرے دور کرتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں یہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کا منہ بند کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو حق بات سے اتنی چڑ ہو جاتی ہے، ان کو اللہ اور رسول کے نام سے اتنی ضد ہوتی ہے، تو ایسی چالیں چلتے ہیں کہ ان سے پہاڑ تک ہل جائیں. اگر آپ آج مغربی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہاں مسلمانوں کے خلاف، اللہ رسول کے شریعت کے خلاف، حق اور سچ بات کے خلاف ایسی اسکیم کے تحت دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں اور خبریں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ خود ہمارے مسلمان بچے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ بچے کیا بڑے بھی. آپ کسی LGBTQ ان کے کلچر کے ماننے والوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ پہ وہ ہوموفوبک کا ٹیگ لگا دیں گے. کیوں بھائی، کس نے بنا دیا یہ لفظ ہوموفوبک؟ اللہ رسول کی بات آگے پھیلانے سے اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پھیلائیں نفرت. کیونکہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے اس عمل یعنی عمل لواطت سے نفرت کرنے والا ہوں. یہ گوروں کے لگائے ٹیگس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا کریں. اسی طرح جہاد کو لے لیں، نماز کو لے لیں، حجاب، داڑھی، قربانی، کسی بھی ایسی چیز کو لیں جو ہمارے اسلامی تشخص کا حصہ ہے. ان لوگوں کے پاس ایسی دلیلیں ہوں گی، ایسی لمبی لمبی کہانیاں اور تقریریں ہوں گی کہ اگر آپ اپنی نئی نسل کو پہلے سے ذہنی طور پر ان چالوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کریں گی تو وہ تقسیم ہو جائے گی بلکہ تباہ ہو جائے گی. ایک سمپل سی بات ہے، جب ہم بائیکاٹ کا سلسلہ چلا تھا، جب ہم شروع کر رہے تھے اسرائیلی پروڈکٹس کا، یا وہ کمپنیز جو اس کو فائدہ پہنچا رہی تھی، تو کتنی طرح کے لوگ دلیل دے رہے تھے نا. جن کو نہیں سمجھ میں آنے والی بات تھی وہ اپنے پاس سے کتنی دلیلیں لے کر آ رہے تھے. تو اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے اس وقت بھی چالوں میں مصروف ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے چالیں چلتے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ان کی ساری چالیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا. یاد رکھیں ان کی چال، ان کی کوئی بھی اسکیم، ان کا پلان اللہ سے بڑا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم خوف کھاتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کی چالوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ ہمت ہارنی ہے کہ اب مسلم امہ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم نے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ ہم سے ان اندھیرے پھیلانے والوں کی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ کتنے دیے ہم نے جلائے تھے۔ اگر ہم ان چالوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے رب سے اور اس کی کتاب سے جڑنا ہوگا۔ ہماری دنیا میں کوئی فلاح ہے ہی نہیں سوائے قرآن کو اپنے ہاتھ اور دل میں رکھے بغیر، ٹھیک ہے؟ جیسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے کیسے ہم اس کا حل نکالیں گے، تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کوئی بات جو سوچ رہی ہوتی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو خود جواب دے رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ انہیں آیتوں میں جس کو ہمارا جو انہیں ڈیلی کا جو لیسن ہوتا ہے اسی کے اندر ہی ہمیں اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، جو بات ہم نے بھی کسی سے کہیں بھی نہیں ہوتی، ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، یہ باتیں ہم نے سورہ ابراہیم سے سمجھ لینی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی مرضی کے آگے سوال نہیں کرنا ہے، وہ جیسے رکھے ہم راضی ہیں، ہم نے سر جھکانا سیکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب سے جڑے بغیر نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے ہمیں کسی بھی طرح اس کتاب کو اپنی روٹین لائف میں شامل کرنا ہی ہے۔ یہی کتاب ہمیں اندھیروں سے نکالے گی، یہی دشمنوں کے تمام چالوں کا توڑ کرے گی، یہی ہمیں وقت سے پہلے چالوں سے باخبر کرے گی، اور یہی کتاب ہمیں ہر ایسی ٹریپ سے نکالے گی جو اللہ کے دین کے دشمنوں نے لگا رکھا ہے، جو فتنے نئے نئے آتے ہیں۔ اگر اس بات کو ہم پرسنل لیول پر دیکھیں تو آپ کا واسطہ گھر اور گھر سے باہر ایسے بہت سے لوگوں سے پڑا ہوگا جن کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ فیملی میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ اس طرح باتیں کرتے ہیں یا ہمارے خلاف پلان کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کر پاتے۔ گھر سے باہر کے لوگوں کا تو شاید کچھ کر پائیں، لیکن فیملی کے لوگوں کو تو ہم نہیں کچھ کر سکتے نا۔ تو وہ حقائق کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں اور ان کی چالیں اتنی پکی ہوتی ہیں، اپنے کھیل میں ایسے ماہر کھلاڑی ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی بے بسی کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کے آگے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، کٹ پتلی، اور وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کرتے جائیں۔ ایسے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کی چالیں موجود ہیں، سب کی چالیں بھی اور ان کی توڑ بھی اور ان کے حساب کتاب بھی۔ دنیا میں کوئی اپنی چالوں سے آپ کو نیچا دکھا دے، تب بھی اللہ کے ہاں سارے حساب کتاب لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چالوں کے کھلنے کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ خیر الماکرین ہے، وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وہ جب تدبیر کرے گا نا تو سب چال بازوں کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اچھا، وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے، جو ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا امیج خراب کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو ہمیں اپنے امیج کی ہی پرواہ ہوتی ہے نا، ہماری عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں مختلف باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم، اور اس طرح کی کوئی جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کی بھی نہیں ہوتی ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ یہ چیز ہم نے کی نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا الزام ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، اور الزام لگانے والا اپنے پاس ایک مختلف طرح کی دلیلیں اور ثبوت بھی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ تو اس کی چال ہوتی ہے نا، مکر، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو جب سب معلوم ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا اپنا مسئلہ، اور اپنے جب ہم اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور نا انصافی نہیں کرتے، جس نے جتنا برا کیا نا اس سے زیادہ ہم یا تو اس سے بدلہ لیں، لیکن اس سے جتنا اس نے کیا اتنا ہی، مگر اس سے زیادہ نہیں کرتے جب، اور خاص طور پہ جب ہم مظلوم ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد کرتی ہے، لازمی اترتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے وقت تیزی سے گزر رہا ہے نا، ہر چیز فوراً ہوتی ہے، اس میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا بدلہ بھی فوراً لے رہے ہوتے ہیں، ظلم کرنے والوں سے حساب بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری زندگی میں ہی ان لوگوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے جو برا ہمارے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے لیے گڑھے کھود جاتے ہیں جو ہمارے لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہوں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں تدبیر کرے اور ہمارے خلاف چلنے والوں کو شکست دے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسے کام کرنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائڈ پہ ہوں، نہ کہ دوسرے کی۔